الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارا اسم کے عدد کا موضوع چل رہا ہے اور اس سلسلے میں ہم 3 لیسن کر چکے ہیں۔ ایک لیسن میں ہم نے واحد اسم سے مثنیٰ بنانا سیکھا مذکر حالت میں، اس میں نکرہ سے مثنیٰ بنانا اور پھر اس میں معرفہ سے مثنیٰ بنانا مذکر کا۔ پھر اگلے لیسن میں ہم نے یہی چیز اس میں مؤنث کے بارے میں سیکھی کہ واحد اسم نکرہ حالت میں ہو تو اس سے مثنیٰ کیسے بناتے ہیں، یعنی 2 کے لیے، اور نکرہ حالت میں بھی اور معرفہ حالت میں بھی۔ تو اس طرح سے ایک لیسن ہم نے مذکر کے بارے میں کیا، دوسرا مؤنث کے بارے میں، پھر تیسرا لیسن ہم نے کیا اسم کے جمع کے بارے میں، اور جمع میں ہم نے دیکھا کہ جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمع سالم ہے یعنی مکمل ہے اور دوسری جمع مکسر ہے۔ تو پچھلے لیسن میں ہم نے جمع سالم کے بارے میں سیکھا کہ واحد اسم سے جمع کیسے بناتے ہیں، اور وہ بھی صرف مذکر حالت میں۔ تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو پچھلا لیسن ہمارا جو اس میں اسم کے عدد کے اوپر جمع سالم کے مذکر شکل میں کے بارے میں تھا۔ آج وہی چیز ہم دیکھیں گے کہ جمع سالم میں مؤنث حالت کیسی ہوتی ہے، یعنی واحد اسم ہو مؤنث حالت میں اور اس سے جمع کیسے بنائیں گے، نکرہ بھی اور معرفہ بھی، دونوں چیزیں آج ہم سیکھیں گے۔ تو آج کا لیسن ہے لیسن نمبر 10، اور اسم کا عدد جمع سالم یعنی مکمل اسم۔ ہم سیکھ چکے ہیں کہ جمع سالم کسے کہتے ہیں کہ جب واحد اسم میں موجود جو حروف ہیں وہ اگر اپنی تعداد اور ترتیب کے لحاظ سے جمع میں بھی بعینہ ہی موجود ہوں، یعنی اسی شکل میں وہی حروف ہوں اور اسی ترتیب سے ہوں۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا نا مسلمون، تو اب مسلمون میں میم ہے، پھر سین ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے۔ تو یہ 4 حروف اگر مسلمون میں بھی وہی ترتیب سے ہیں اور وہی 4 ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ جمع سالم ہے۔ تو جمع مکسر بھی ہم نے نہیں پڑھا، وہ انشاءاللہ اگلا لیسن ہوگا، تو اس میں وہ ترتیب اور تعداد آگے پیچھے ہوگی، تو تبھی اس کو مکسر یعنی ٹوٹا ہوا کہتے ہیں، بکھرا ہوا کہتے ہیں۔ تو جمع سالم کی آج جو ہم چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مؤنث۔ تو واحد مؤنث اسم سے جمع اسم بنانے کا طریقہ پہلے تو دیکھیں گے۔ اب ہم یہ تو سمجھ چکے ہیں جمع سالم کیا ہوتی ہے پچھلے لیسن میں۔ اب مذکر کو سیکھ لیا تھا، مؤنث میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر اسم واحد شکل میں ہو مؤنث تو اس کو جمع بنانے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ واحد مؤنث اسم کی شکل کیا ہوتی ہے۔ یہ ہم ویسے پہلے جب مثنیٰ بنا رہے تھے تو تب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ واحد حالت کیا ہوتی ہے، اس سے ہم نے مثنیٰ بنایا تھا۔ اب وہی واحد حالت کو لیتے ہوئے ہم جمع بنائیں گے۔ تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ واحد اسم جو ہوتا ہے مؤنث حالت کا، اس کے آخری حرف پر عموماً تائے مربوطہ ہوتی ہے۔ یہ عموماً کا مطلب یہ ہے کہ اکثر ایسے اسم مؤنث ہوں گے جن کا اختتام تائے مربوطہ پر ہوگا، یعنی گول تا جو ملی ہوئی ہوتی ہے اس شکل میں۔ تو جب آخر میں دیکھیں آخری حرف تا مربوطہ ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ اسم واحد مؤنث ہے۔ تو اسم اپنی اصلی حالت میں مرفوع ہوتا ہے، یہ بھی ہم بار بار بات کر چکے ہیں، اب آپ کو یاد ہو چکی ہوگی کہ جب اصلی حالت میں اسم ہوتا ہے تو وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، نسبی اور جری حالت ہم اس کی بعد میں بناتے ہیں۔ اور جو رفعی حالت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آخری حرف پر عموماً تنوین ہوتی ہے، دمہ کی تنوین، یعنی 2 پیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر مسلمتن، منافقتن، مومنتن، یہ اب ہم پچھلے 4-5 لیسن میں یہ مثالیں بار بار دے چکے ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ یاد ہو چکی ہوں گی۔
اب اگلی بات کیا ہے کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو واحد حالت ہے اس کی، جیسے مسلمتن ہے، منافقتن ہے، مومنتن ہے، تو اب اس سے ہم نے جمع کیسے بنانا ہے؟ جمع بنانے کے 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ واحد مؤنث اسم کے آخری حرف پر اگر تنوین ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اکثر اسم جو مؤنث حالت میں ہوتے ہیں واحد شکل میں، ان کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، تو اگر تنوین ہو تو اس کو ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہ 2 پیش جو ہیں وہ اوپر سے ہٹا دیں گے، اور اس کی جگہ پھر کیا کریں گے، تائے مربوطہ جو آخر میں بچے گی بغیر تنوین کے، اس کو بھی ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے، 2 سٹیپ ہو گئے، پہلے تنوین ہٹانی ہے، پھر تا مربوطہ بھی ہٹا دینی ہے۔ اب اس کے بعد جو حصہ بچے گا اس میں آخر میں آپ نے الف اور تائے مفتوحہ یا تائے مبسوطہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کھلی ہوئی تا، گول تا نہیں، کھلی ہوئی تا، الف اور تا کو تنوین کے ساتھ اضافہ کر دیں گے، یعنی ایک تو ہم آخر میں الف لگائیں گے، یعنی آخر میں جو تنوین تھی وہ ہٹائی، پھر تائے مربوطہ ہٹائی، اب جو تا ہٹائی اس کی جگہ کیا کیا، پہلے الف لگایا، اس کے بعد تا کھلی ہوئی لگا کے اس کے اوپر تنوین، دمہ والی تنوین، یعنی 2 پیش لگا دیں گے، تو جمع مؤنث بن جائے گا سالم۔ کتنا آسان ہے، یعنی صرف آخری حرف کو ہٹانا ہے اور اس کی جگہ الف اور تا لگانا ہے اور تا کے اوپر 2 پیش لگا دینی، بس سمپل از دیٹ۔ تو اس سے واحد سے وہ اس میں جو مؤنث ہے وہ اس میں جمع بن جائے گا۔ یہ مثالیں دیکھیے، وہی مسلمتن، منافقتن، مومنتن، تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، یہ جو آخر میں، میں اس کو اگر تھوڑا سا بڑا کر دوں ایسے، تو یہ مسلمتن ہے، اس کے آخر میں جو یہ گول تا ہے تنوین والی، اس کو ہم نے کیا کیا، ہٹا دیا، اور باقی کیا بچا، مسلمہ، ٹھیک ہے۔ اب مسلمہ کے ساتھ کیا کیا، الف اور تا 2 پیش تن، تو آتن یہ لگائیں گے تو کیا بن جائے گا، مسلماتن، تو مسلمتن سے مسلماتن۔ پھر دوسری مثال دیکھیے، منافقتن میں وہی بات کی کہ تا 2 پیش، یہ جو حصہ ہے تا مربوطہ والا تنوین والا یہ ہٹا دیا، پیچھے کیا بچا، منافقہ، اور ساتھ آتن کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا، منافقاتن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری مثال مومناتن سے مومناتن۔ اچھا، اس کو بولتے ہوئے جو لوگ تو تجوید جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن جن لوگوں نے تجوید نہیں سیکھی ہوئی ان کو تھوڑا سا میں اشارتاً بتا دوں کہ اس لفظ کو بھی کچھ لوگ مسلماتن پڑھتے ہیں یا منافقاتن یا مومناتن، تو وہ پھر اس میں فرق نہیں رہے گا، یہ اگر مسلماتن ہے تو یہ بھی اگر مسلماتن پڑھیں گے تو پھر سننے والے کو تو یہی لگے گا کہ وہی لفظ بولا جا رہا ہے۔ تو یہ جو میم کے بعد الف آ رہا ہے نا، اس کو آپ نے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے مسلماتن، تو مسلمتن ایک مسلمہ اور مسلماتن جمع اس کی ہو جائے گی، یعنی زیادہ مسلم خواتین یا لڑکیاں۔ اسی طرح منافقاتن ایک ہے تو منافقاتن جمع ہے اس کی، مومناتن ایک ہے تو مومناتن اس کی جمع ہے۔ تو یہ تھوڑا سا الف کو لمبا کرنا ہے تاکہ واحد میں اور جمع میں، لکھنے میں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے لیکن بولنے والے کی جب آواز کھالی جائے کسی تک تو اس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ واحد کی بات ہو رہی ہے یا جمع کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد اب ہم جیسے پچھلے تمام لیسن میں بات کر رہے تھے، پہلے ہم مثنیٰ کی بات کی یا پھر یہ جو مذکر والا ہم نے جمع سالم کیا، تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہم کرتے آ رہے ہیں کہ جو جب مثنیٰ یا جمع بن جائے گا تو پھر اس کے اعراب کی بات کرتے ہیں۔ تو اعراب وہی ہیں، رفعی حالت، نصبی حالت، جری حالت۔ یہ جب ہم جملے بنائیں گے نا تو پھر آپ کو ان کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ ہم یہ نصبی، جری اور رفعی حالت کی بات کیوں کرتے رہے ہیں بار بار، کیونکہ جب جملے میں استعمال کریں گے تو پھر ہمیں ان کی متعلقہ حالت چاہیے ہوگی، تو اگر ہم نے یہ سیکھا ہوا ہوگا تو پھر آسانی رہے گی۔ تو رفعی حالت تو وہی ہوتی ہے جو بنیادی طور پر بنتی ہے، جیسے چاہے مثنیٰ میں ہو یا جمع میں ہو یا واحد میں ہو یا وہ اس کی مذکر حالت ہو یا مؤنث حالت ہو، جو بنیادی شکل بنتی ہے وہ رفعی حالت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی دوسری 2 حالتیں جو ہیں نصبی اور جری حالت بناتے ہیں۔
ابھی جیسے ہم جمع سالم مؤنث کی بات کر رہے ہیں تو مسلمات ان سے جیسے مسلمات ان بنا تو یہ اس کی رفعی حالت. اب ہم ان کی نسبی اور جری حالت کیسے بنائیں گے کہ جمع مؤنث اسم نسبی اور جری حالتوں میں ایک ہی شکل کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہمیں صرف ایک چینج کرنی ہے، تو وہ جب تبدیل ہو جائے گی شکل تو وہی نسبی ہوگی وہی جری ہوگی. اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ جمع اسم کے آخر میں دمہ کی تنوین. اب یہ جو ہم نے بنایا نا مسلمات تم، تو اس کی تا کو جو اوپر تنوین ہے اس کو بدل کر کسرہ کر دیں گے. یعنی جہاں پہ دو پیش ہے نا مسلمات ان میں، وہاں پہ دو زیر لگا دیں گے، یعنی کسرتین جس کو ہم کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کسرہ اور دو کو کسرتین. تو دو جو دمہ ہیں یعنی دمتین ہیں ان کو کسرتین میں بدل دیں گے، دو پیش کو دو زیر میں بدل دیں گے، تو وہی حالت بن جائے گی اس کی نسبی بھی اور جری بھی. بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی مثالیں یہ دیکھیے نیچے. یہ ہے نا مسلمات، یہ ہے رفعی حالت. ٹھیک ہے، جو ہم نے واحد سے جمع بنایا جمع سالم مؤنث کا مسلماتن سے مسلماتن، تو اس سے تا کے اوپر جو دو پیش ہے آخری والا حصہ وہ ہٹایا تو کیا رہ گیا مسلمہ. اب جو تا کے اوپر دو پیش تھیں ان کو کر دیا دو زیر تو تین، تو کیا بن گیا مسلماتن. یعنی مسلماتن ہے رفعی حالت اور نسبی اور جری حالت ہے مسلماتن. صرف چھوٹا سا فرق ہے، وہ دو پیش کو دو زیر کر دیں گے. اسی طرح دوسری مثال منافقاتن سے منافقاتن. ٹھیک ہے جی، بہت آسان چیزیں چل رہی ہیں ہماری. اس کے بعد اب آپ دیکھیے تین مثالیں اکٹھی دی ہوئی. ابھی جو ہم نے چیز کی نا اسی کو دیکھیے. پہلی جو واحد حالت ہے وہ ہے جنتن. ٹھیک ہے جی، جنتن. دوسری ہے خبیثتن. خبیثتن. پھر تیسری ہے مسلمتن، اس کی تو بات ہم کر چکے ہیں مسلمتن. اور آخری یعنی چوتھی حالت ہے مہاجراتن. مہاجراتن یہ واحد حالت ان سب کی. ٹھیک ہے، اب واحد سے جمع بنا تو وہ بن گئی رفعی حالت. کیا ہے جنتن سے جناتن، خبیثتن سے خبیثاتن، مسلمتن سے مسلماتن، مہاجرتن سے مہاجراتن. بالکل اسی طریقے سے جیسا ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ آخر میں جو تا مربوطہ ہے اس کو ہٹا کے الف اور تا مفتوحہ کے اوپر دو پیش لگائیں گے تو وہ جمع بن جائے گی. اب یہ رفعی حالت آ گئی ہمارے پاس یہ چاروں مثالوں میں. تو نسبی اور جری حالت ہم نے کیا سیکھا ہے، آخر والا جو تا کے اوپر دو پیش ہے اس کو تا کے نیچے دو زیر کر دیں گے تو بس یہ رفعی اور نسبی حالت نسبی اور جری حالت بن جائے گی. تو جنات ان سے کیا بنا جناتن جناتن. تو خبیثاتن سے کیا بنا خبیثاتن. مسلماتن سے کیا بنا مسلماتن. مہاجراتن سے کیا بنا مہاجراتن. اور وہی شکل ان کی جری ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا نکرہ حالت کی بات. اب ہم اگر اس کو معرفہ حالت میں ہو یعنی الف لام کے ساتھ تو پھر واحد حالت کیا بنے گی اس کی الجنت. آپ کو پتہ ہے نکرہ سے جب ہم معرفہ معرف باللام بناتے ہیں یعنی الف لام لگا کے تو کیا ہوتا ہے، پہلے الف لام لگتا ہے اور آخر میں تنوین ہلکی ہو جاتی ہے. ہلکی ہونے کا مطلب ہے کہ دو پیش کی بجائے ایک پیش رہ جاتی ہے. تو جہاں جناتن تھا وہاں بن گیا اب الجناتو. تو اس کی یہ تو ہو گئی رفعی حالت. تو نسبی اور جری حالت کیا بنی الجناتی. یعنی یہاں پہ چونکہ ایک پیش ہے تو زیر بھی ایک ہی لگے گی. جب جناتن تھا تو جناتن ہوا، اب الجناتو ہے تو الجناتی ہو گیا. دو پیش کی جگہ ایک پیش ہوا تو نسبی حالت الجناتی، جری حالت بھی الجناتی. تو اسی طرح الخبیثاتو سے الخبیثاتی الخبیثاتی. المسلماتو سے المسلماتی المسلماتی. المہاجراتو سے المہاجراتی اور المہاجراتی. تو یہ ہو گئی رفعی حالت جمع مؤنث معرفہ. اچھا، اس کے بعد جی آخری بات
یہ اب اس کا تھوڑا سا یعنی سمجھ لیں کہ اجمالی جائزہ ہے کہ اوور آل اس کی ایک طرح سے آپ ریویژن سمجھ لیں، مذکر اور مؤنث کو دونوں کو سامنے رکھ کے کمپیئر کریں گے تو آپ کا جو ابھی ہم نے پچھلے 2 لیسن یعنی آج کا لیسن اور پچھلا لیسن، یہ دونوں کی ایک طرح سے ریویژن ہو جائے گی اس پورے ایک چارٹ میں۔ اس میں دیکھیے پہلے کالم میں جنس ہے یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے اسم کا، اس کے بعد اس کی واحد حالت ہے، پھر جمع حالت ہے، اور جمع حالتوں میں تینوں ہیں، رفع بھی ہے، نصب بھی ہے اور جر بھی ہے۔ تو پہلی مثال مذکر کی ہے مسلمن، اس کی جمع کیا بنی مسلمون، کیونکہ مذکر کا ہم نے دیکھا تھا نا کہ واو ساکن اور نون زبر لگتی ہے، اور مؤنث جو آج ہم نے سیکھی ہے وہ ہے مسلماتن سے مسلماتن، یعنی آخر میں الف اور تا کے اوپر تنوین لگتی ہے دمہ والی، تو مسلمون سے مسلمون اور مسلماتن سے مسلماتن، اور نسبی اور جری حالت مسلمون سے مسلمینا مسلمینا، مسلماتن سے مسلماتن مسلماتن۔ اسی طرح دوسری مثال لے لیں مذکر کی کافرون، اس سے بن گیا کافرونا کافرینا کافرینا، اور مؤنث کافراتن ہو گیا تو اس سے بن گیا کافراتن کافراتن کافراتن۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس ایک چھوٹے سے چارٹ میں ہمارا لیسن نمبر 9 اور لیسن نمبر 10 اس کی ایک طرح سے کوئی ریویژن ہو گئی ہے نکرہ حالت میں، اور اسی چیز کو اگر آپ الف لام لگا لیں تو بس آخر میں مذکر مؤنث حالت میں جو تنوین ہے وہ ہٹ کے ایک دمہ رہ جائے گا، باقی وہی چیز ہے۔ اب ہم قرآن پاک سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں آج کے لیسن سے متعلق، جیسے یہ پہلا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 26 سے یہ الفاظ ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ تو اب دیکھیے خبیثاتن سے بنا، ہمارے لیسن کے اندر بھی مثال تھی نا، خبیثاتن سے بنا خبیثاتن، تو اب الف لام لگا تو یہ کیا بن گیا الخبیثات، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی حالت ہے رفعی حالت ہے کیونکہ یہ نارمل ہے، معرفہ رفعی حالت مؤنث جمع، اور للخبیثین یہ اب یہ جو لام ہے نا ساتھ یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ حرف جر ہے، اس کو اگر آپ ہٹا دیں تو یہ بنے گا الخبیثین، تو یہ اس کی جری حالت ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ رفعی حالت ہے، یہ جری حالت ہے، یہ ہم چونکہ نسبی جری رفعی تینوں حالتیں سیکھ رہے ہیں نا، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ ہمیں جس بھی حالت میں قرآن پاک میں کوئی اسم ملے تو وہ ہمیں پہچان ہو جائے کہ یہ کیوں اس طرح سے اس کی شکل بدلی ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو ہے مذکر کی جمع ہے الخبیثون، اور یہ مؤنث کی جری حالت ہے جمع کی الخبیثاتی، یہاں پہ رفعی حالت تھی الخبیثات، یہاں پہ ہو گئی الخبیثاتی، یعنی یہ جری حالت ہے۔ اسی طرح یہ رفعی حالت ہے الخبیثون اور یہ جری حالت ہے الخبیثین، یعنی یہ دونوں مذکر ہیں اور یہ دونوں مؤنث۔ اسی طرح آگے دیکھیں اگلی مثال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں سے ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ ماؤں کی بات، یہ بیسیکلی کیا لفظ ہے والدہ، ہم اردو میں بھی والدہ کہتے ہیں نا، تو یہ وہی ہے والدتن، تو جب الف لام لگا تو بن گیا الوالدات، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جمع کیا ہے الوالدات، یہ دال کے بعد الف اور پھر تا کے اوپر پیش، تو کیا بن گیا الوالدات، یہ والدہ کی جمع ہے مائیں یعنی۔ اس کے بعد اگلی مثال دیکھیے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، باقی الفاظ اگلے پیج پہ ہیں والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین وفروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ اب اس میں آپ دیکھیے بہت ساری مثالیں آ گئی ہیں جمع کی، جمع سالم
اور پھر مذکر حالت میں بھی ہیں، مؤنث حالت میں بھی ہیں. جیسے ابھی یہ دیکھیے اس پیج کے شروع میں الصادقین جو ہے یہ مذکر ہے، الصادقاتی یہ مؤنث. اب یہ آپ کو اتنی پہچان تو ہوگی کیونکہ ابھی ہم نے تازہ یہ دونوں کو پڑھا ہے. لیکن یہ رفعی حالت نہیں ہے، یہ یا تو نسبی ہے یا جری ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ مؤنث کی نسبی حالت ہے. یہ صابرینہ یہ بھی رفعی حالت نہیں ہے کیونکہ صابرونہ ہے رفعی حالت اور نسبی اور جری ہے صابرینہ. تو پھر یہ صابراتی مؤنث ہو گیا. خاشعینہ مذکر ہے، خاشعاتی مؤنث ہے. متصدقینہ مذکر ہے، متصدقاتی یہ مؤنث ہے. صائمینہ مؤنث ہے، سوری صائمینہ مذکر ہے، صائماتی مؤنث ہے. حافظینہ مذکر ہے، حافظات مؤنث ہے. ذاکرینہ مذکر ہے، ذاکراتی مؤنث ہے. تو یہ ساری مثالیں قرآن پاک میں آپ ان کے معنوں پر بھی غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا مذکر کی حالت کیا ہوتی ہے، مؤنث کی حالت کیا ہوگی. اور پھر ہر مذکر میں بھی 3 حالتیں ہیں، یعنی رفعی حالت، نسبی حالت اور جری حالت، اور یہی تینوں حالتیں مؤنث میں بھی ہیں. تو یہ آج کا لیسن ہمارا ہو گیا جی جمع مؤنث سالم. ہم نے سیکھا کہ نکرہ حالت میں واحد اسم مؤنث سے جمع کیسے بناتے ہیں اور معرفہ حالت میں واحد مؤنث اسم سے جمع کیسے بناتے ہیں. اور پھر ان کی جو اعرابی حالت ہے یعنی رفعی حالت تو وہی ہوتی ہے جو بنیادی حالت اس کی ہوتی ہے جب ہم واحد سے جمع بناتے ہیں. تو نسبی اور جری حالت ایک ہی ہوتی ہے، وہ ہم تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر کے بنا لیتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آج کے لیسن کی. بہت مختصر، بہت آسان تھا، اور یہ آپ کی ذمہ ایکسرسائز ہے. اب آپ کو بہرحال وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، آپ جانتے ہیں. جو لوگ کر کے بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ تقریباً 100% درست کر رہے ہیں. آج کل ہمارے ویسے بھی لیسن بڑے آسان سے چل رہے ہیں. تو یہ آپ نے مختصر سی ایکسرسائز ہے یہ کرنی ہے. جن لوگوں کے پاس کم وقت ہو وہ اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں. یعنی جو دوسرا سوال ہے اس میں اگر 1 2 3 4 5 اور یہ ٹوٹل 20 ہیں، اگر تو وہ 20 اگر کر سکیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو 10 کر لیں، 15 کر لیں، بے شک 5 کر لیں. لیکن کچھ مذکر کے کچھ مؤنث، سوری آج کا تو ویسے بھی مؤنث ہے تو یہ مؤنث کے ہی ہیں سارے، تو بے شک 5 کریں لیکن کریں ضرور. تو یہ ہمارا آج کا لیسن اس کے ساتھ ہی پورا ہو گیا جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.